بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدو آگے دیہاتی حضرت کے پاس، یسأل عن الوضوء، وضو کی کیفیت حضرت سے پوچھ رہے تھے۔ فأراہ ثلاثا، آپ نے وضو کر کے تین مرتبہ ان کو دکھا دی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کہ ہاکذا الوضوء، وضو کامل اسی طرح ہوتا ہے صحیح۔ فمن زاد علی ھذا، اس سے اضافہ اگر کسی نے کر دیا، فقد اساء، بہت برا کیا بترک سنت ہے کہ اس نے سنت کو ترک کر دیا۔ سنت یہی ہے جو تین مرتبہ اعضاء کو دھویا۔ فمن زاد علی ھذا، اس پر اضافہ کرے گا، فقد اساء، تو اس نے یہ کہ ترک سنت کو چھوڑ کر کے برا کیا۔ وتعدى، اور حدود سے تجاوز کر لیا، حدود سے وتعدى، حدود سنت کے حدود سے تعدی کیا، تجاوز کیا، پار کیا۔ وظلم علی نفسہ، اور اپنے اوپر اس نے ظلم کیا۔ سنت کی مخالفت میں کیا کریں گے؟ آپ کو کون سا فائدہ ملے گا؟ سنت کی مخالفت جو کرو گے تو اپنے اوپر ظلم ہوگا۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، جنہوں نے لواطت کی، جنہوں نے شراب پیا، جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، ہمارے اوپر کیا ظلم کیا؟ تف خیش بر ریش خیش، اپنا تھوک اپنی داڑھی پہ، بولو تف خیش بر ریش خیش، اپنا تھوک اپنی داڑھی پہ۔ جنہوں نے بدماشی کی، شراب پیا، لواطت کی، زنا کی، تو یہ سارے وبال، ان گناہوں اور معصیتوں کے وبال خود ان کے چہرے پہ آگئے، ان کی ذات پہ آگئے۔ اے جی، تو یہی ظلم ہے اپنے اوپر کیا۔ فمن زاد علی ھذا، اے علی الثلاث، تین مرتبہ کر کے میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے اضافہ کرے گا اس پر، فقد اساء بترک سنت، اس نے برا کیا بترک سنت، سنت کو چھوڑا۔ وتعدى، اے تجاوز حدود السنت، حدود سنت سے تجاوز کیا۔ وظلم، اور ظلم کیا، علی نفسہ، اپنے اوپر۔ رواہ النسائی بن ماجہ ورواہ ابو داؤد معنی ہو، مل گیا۔ وعن عبد الله بن مغفل انه سمع ابنه يقول اللهم اني اسالك القصر لبجزا يمين الجنه، حضرت عبداللہ ابن مغفل نے اپنے بیٹے سے سنا، بیٹا دعا کر، اللہم انی اسالک القصر، اے اللہ بلڈنگ چاہ رہا ہوں جنت میں، الابیض، سفید چمکتی دمکتی ہو، اور روٹ کس قسم کا ہو، ان یمین الجنت، جنت کے دائیں طرف ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل نے، قال عبداللہ ابن مغفل نے فرمایا، اے بنیا، اے میرے بیٹے، اے حرف ندا، یا اے، سمجھتا ہے؟ یہ جو اے ہے یہ تفسیر کے لیے نہیں ہے، یہ اے حرف ندا ہے، سمجھتا ہے؟ قال عبداللہ بن مغفل نے فرمایا، اے بنی، میرے پیارے بیٹے، صلی اللہ الجنت، ارے بھائی اللہ سے جنت مانگ، وتعوذ بہ من النار، اور اللہ کے پناہ میں آ جائے جہنم کی آگ سے۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی سے سنا فرما رہے، انہ سیکون فی هذه الامت، اس امت کے اندر قوم، ایک ایسی قوم ہوگی کہ یعتدون فی الطہور والدعاء، دعا کے اندر بھی، طہارت میں بھی حد سے زیادہ تجاوز کریں گے۔ دھونا ہے، اللہ کا بھلا کرے، دھونا ہے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور وہ بغل تک، اندر سے یہاں بغل تک، ادھر سمجھ میں آ گیا۔ دھونا ہے 3 مرتبہ، وہ 6 7 مرتبہ دھو رہا ہے۔ ایک لوٹے سے استنجا ہو رہا ہے، وہ 5 لوٹے، شر پانی جا رہا ہے۔ شکر ہے کہ یہاں پھر بھی پانی، مدرسوں میں پانی نہیں، شر، سمجھتا ہے؟ طہارت کے اندر بھی حد سے زیادہ تجاوز کر رہا ہے، وہ دعا ہے، دعا کے اندر بھی، اور دعا والا یہ، ارے بابا جنت مل جائے بس، اور کیا، اللہم انی اسألک، اللہ مانگ رہا ہوں آپ سے، القصر، بلڈنگ، الابیض، سفید ہو، سرخ نہ ہو، سفید ہو، سرخ نہ ہو، بلڈنگ ہو، کوئی عام رہائش کی جگہ نہ ہو، بلڈنگ ہو اور سفید ہو، چمکتی دمکتی ہو، اور پھر یہ کہ عام جنت کی عام جگہوں پر روٹ پہ نہیں، ان یمین الجنت، جنت کے دائیں طرف، سمجھتا ہے؟ تو یہ تو کیا ہے، دعا کے اندر آپ حد سے زیادہ تجاوز۔ یہ جو حضرت نے منع کر دیا، اسالک القصر الابیض عن یمین الجنہ، فرمایا کہ بیٹا ایک قوم آئے گی جو کہ طہارت کے اندر تجاوز کریں گے، دعا کے اندر، وہ میں نے عرض کیا کہ جیسے کہ ہماری دعائیں ہوتی ہیں، اللہم انی اسالک القصر۔ حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو منع کیا، کیوں منع کیا؟ فرماتے کہ ممکن ہے اس قسم کی بلڈنگ جس کے یہ صفات مخصوصاً بالانبیاء، یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہو، اس لیے منع کیا کہ تو کون ہوتا ہے اس قسم کی قیودات لگاتے ہیں۔ قصر ابیض
ان یمین الجنہ عند الرب، یہ نبیوں کے لیے تو کون ہوتا ہے؟ اس لیے میں نے کیا ہے، میرے پیارے بیٹے، میں نے نبی کو سنا ہے کہ اس امت کے اندر کچھ لوگ آئیں گے طہارت کے اندر بھی حد سے تجاوز کریں گے دعا کے اندر، اور تو بھی انہی میں سے، اس طرح نہ کر۔ اس قسم کی بلڈنگ یہ تو انبیاء کے لیے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا، ارے بابا جنت ہی مل جائے، سمجھتا ہے، جنت ہی مل جائے بڑی بات ہے، اور آپ کی اس دعا سے غرور ٹپکتا ہے کہ تو اتنا بڑا آدمی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کی اس دعا سے غرور ٹپکتا ہے، آپ سمجھے؟ تو اس لیے تکبر اور غرور کا اس پر اندیشہ تھا، اس کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ بیٹا اس طرح نہ کر۔ اڑے منڈیا تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے ہوچو۔ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ و ابی بن کعب بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سے نقل ہے قال ان للوضوء شیطان، فرماتے کہ وضو کے لیے بھی ایک شیطان مسلط ہے، یعنی وضو کے اندر وسوسے پیدا کرنے کے لیے، یقال له الولہان، اس کو ولہان کہتے ہیں۔ ولہان کا معنی حیران اور متحیر، وہ خود بھی حیران ہے آپ کو بھی حیران۔ فتقوا وسواس الماء، پانی کی وسوسے سے بچو۔ اصل یہ کہ فتقوا وسواسہ فی الماء، پانی کے سلسلے میں شیطان کے وسوسے سے بچو۔ فتقوا وسواسہ فی الماء، اب فرمائے فتقوا وسواس الماء، پانی کے وسوسے سے بچو۔ فتقوا وسواس الشیطان فی الماء، وہ آپ کے دل میں وسوسہ، پتہ نہیں 3 مرتبہ دھویا یا 2 مرتبہ، جبکہ 3 مرتبہ دھوئے، 3 مرتبہ آپ نے دھوئے، پھر چوتھے مرتبہ دھوئے جبکہ 3 پہلے دھو چکے تھے، سمجھے؟ 3 پہلے دھو، پتہ نہیں 3 ہو گئے یا 2 ہو گئے، 3 ہو گئے یا 2، ارے 2 ہو گئے، تیسرا بڑھا دو، آج تیسرا آپ نے بڑھا دیا، جبکہ 3 نہیں ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 4 ہو، یہ چلتے 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 کل بھی اسی طرح، پرسوں بھی اسی طرح، پھر 4 تک آپ کو پہنچائیں، پھر اس کے بعد 4-5 مرتبہ، ہاں 4-5 مرتبہ میں نے دھویا، لیکن پتہ نہیں پوری کوہنی کو گھیرے میں لیا نہیں لیا، پوری کوہنی کو گھیرے میں لیا نہیں لیا، پھر 1 مرتبہ اور پھر 7 مرتبہ کر دیا، 8 مرتبہ، اور پھر سمجھتا ہے، ہاؤس سے پھر ایسے پانی لیا، ہاؤس سے ایسے ہو گیا، ارے پتہ نہیں ہوا نکل گئی یا کیا ہو گیا، سمجھے؟ نئے سرے سے واپس وضو شروع کریں گے، کیا کریں گے؟ نئے سر سے۔ اس قسم کا وسوسہ والا آدمی نہ حدیث پڑھا سکتا ہے، نہ تفسیر پڑھا سکتا ہے، نہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ پڑھانے کے قابل۔ وسوسے کی بیماری، ہمارے بہت بڑے بڑے بزرگوں کو، اس لیے میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں، اللہ وسوسے سے بچائے۔ فجر کی نماز کے بعد آسمان کو دیکھو اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس پڑھا کرو، یا رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، یہ پڑھو، اللہ وسوسے سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے جس کو مالوخیلیا کہتے ہیں، مالیخولیا، سمجھے؟ یقال فتقوا وسواسہ فی الماء، پانی کے اسم۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب وليس اسناد بالقوی، سند اس کی قوی نہیں عند اہل حدیث محدثین کا، لان لا نعلم احدا اسند غیر خارجہ، اس میں راوی خارج ہے، اس کے علاوہ کسی نے اس کو مسند متصل نقل نہیں کیا مرفوع، وهو ليس بالقوی، اور خارج علم حدیث سے خارج ہے، قوی نہیں ہے، سمجھے؟ عند اصحابنا۔ وان معاذ بن جبل قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ، جب وضو بناتے، مسح وجهه، اپنے چہرے کو، آپ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ مل لیتے، اپنے چہرے کو صاف کرتے بھی طرف ثوبی، کپڑے کی کنارے سے۔ رواہ ترمذی، یہ ہو گیا۔ وانا عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ينشف بها اعضاء بعد الوضوء، ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا، حضرت پہنچتے تھے اس کے ذریعے سے اپنے اعضاء کو وضو کے بعد۔ رواہ ترمذی قال هذا حدیث ليس بالقائم، اس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابو معاذ الراوی، اس کے اندر راوی ابو معاذ ہے، ضعیف عند اہل الحدیث، محدثین کے ہاں اللہ آپ کا بنا کرے کہ یہ ضعیف ہے۔ اب یہ مسئلہ آ گیا مولانا، پہلی روایت میں کہ جب آپ وضو بناتے تو آپ اپنے چہرے کو پونچھتے تھے، اللہ آپ کو بھلا کرے، کپڑے کے کنارے سے۔ دوسرے میں یہ کہ ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا آپ کے ساتھ، اس سے اعضائے وضو کو آپ یہ ہے کہ پونچھا کرتے تھے، یعنی رومال اور تولیہ استعمال کرتے۔ حنفیہ کے 2 قول ہیں، ایک یہ ہے کہ مستحب، علامہ شامی نے لکھا کہ مستحب وضو کے بعد اعضائے وضو کو اپنے رومال سے یا اپنے تولیہ مولیہ سے صاف کرنا، پہنچنا، یہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ دوسرا قول علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ حنفی کا، وہ کہتے ہیں نا کوئی مستحب نشتہ، جائز ہے۔
اور صحیح بھی یہی ہے کہ جائز ہے۔ شافعیہ کے ہاں بدعت ہے، شافعیہ کہتے ہیں کہ جی تولیہ استعمال کرنا، رومال استعمال کرنا وضو کے بعد یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہی؟ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وضو کا جو پانی آپ کے چہرے پر ہاتھوں پر اس کو پہنچو نہیں، اس کو خشک نہ کرو، اس کو چھوڑو، یہ قیامت کے دن آپ کے تولا جائے گا، آپ کے اعمال نامہ کے اندر تولا جائے گا، اس کو تولا جائے گا۔ آپ اردو سمجھتے؟ شافعیہ کے لیے دلیل آپ پڑھیں گے، مسلم شریف کی روایت ہے بخاری میں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا اور وضو کے بعد ہم نے ایک کپڑا اس کو پیش کیا، لم یرید بہا، آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا، لم یرید بہا اس کا ارادہ نہیں کیا بلکہ اس کو واپس کیا۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ حضرت میمونہ کی روایت۔ اور ایک روایت جو بالکل کمزور ہے، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح بالمندیل ولا ابو بکر ولا عمر، نہ ابو بکر نہ عمر کوئی بھی ان میں سے مندیل استعمال نہیں کرتے تھے، یعنی تولیہ۔ ہو گیا مولانا؟ ہمارے لیے دلیل ایک یہ روایت، دو روایتیں یہاں پر آ گئیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے شرح النخبہ کے اندر، بسا اوقات کچھ روایتیں تو کمزور ہوتی ہے لیکن یہ کہ یتقویٰ بعضھا ببعض، اب بہت سے طرق جمع ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک۔ مثلا میں کمزور آدمی، سمجھتا ہے میں کمزور ہوں، آیا مسئلہ سمجھیں، اور میں کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آ گیا، آپ کہیں ارے اس کا دماغ کام نہیں کرتا، جھوٹ بولتا رہتا ہے، فضل الرحمان صاحب آپ کو باور نہیں، یہ دوسرا جھوٹا ہے، وہ کہتے ہیں فضل الرحمان صاحب آ گیا، وہ تیسرا کہتے ہیں فضل الرحمان آ گیا، کمزور ہے، وہ چوتھا کہتا ہے، تو آپ بھی مجبور ہوں گے کہ ارے یہ اتنے لوگ کہہ رہے کمزور تو ہیں لیکن یہ سارے کمزور ملتے تو پھر مضبوط، پکی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہے یار، یہ اسی طرح پٹھان بروئی بلوچ اس طرح کہتے ہیں، تو یہ سب میری تائید کرتے، اب ہم ملے یتقویٰ بعضھا ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے سے قوت مل گئی، تو کمزور روایتیں اسی طرح بسا اوقات ہوتی ہے، اس بارے میں روایتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے حنفیہ کہتے ہیں کہ جواز کا درجہ ہے مولانا، جواز کا بھی ہے اور استحباب کا، شامی نے استحباب لکھا، قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ جواز کے درجے میں۔ اللہ کے بندوں کچھ والا پڑھا۔ باقی حضرت میمونہ کی وہ جو روایت ہے کہ نبی نے آپ کو کپڑے کا ٹکڑا پیش کیا گیا اور نبی نے اس کو لیا نہیں، نبی نے واپس کیا، تو جواب یہ ہے کہ نبی نے بیان جواز کے لیے کہ بابا کپڑا استعمال بھی کر سکتے، نہ بھی کرو، تو اس کو جواز کے لیے کہ نہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن کرنا جائز ہے تو نہ کرنے کو آپ نے بیان کر دی۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ ممکن ہے کہ وہ کپڑا صاف نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نظیف الطبع انسان تھے، آپ نظیف الطبع تھے، ممکن ہے کہ وہ کپڑا صاف نہ ہو، دو باتیں۔ تیسرا آپ نے اس کو استعمال اس لیے نہیں کیا کہ گرمی کے دنوں میں جب آپ وضو بناتا ہے، مکہ مدینہ میں گرمی ہوتی ہے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی میرے بدن پہ رہے تاکہ ہوا لگتی تو ٹھنڈ محسوس ہوتا ہے، تو حصول برودت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر استعمال نہ کیا، سمجھتا ہے، وہ کپڑا صاف نہ ہو یا بیان جواز کے لیے استعمال نہیں کیا یا حصول برودت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ ہو گیا مولانا؟ اس سے عدم جواز مکمل نہیں ہوگا، صحابہ استعمال کرتے تھے، ابو داؤد میں آپ پڑھیں گے، ابو داؤد کی روایتیں ٹھیک ہیں، کچھ بولے بڑھو۔ اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ یار اس کو خشک نہ کرو اس پانی کو، اس لیے کہ اس کو تولا جائے گا آپ کے اعمال کے اندر۔ جواب یہ کہ ہم تولیے سے خشک نہیں کریں گے، 2 منٹ کے بعد تو ویسے ہی خشک ہو جاتا ہے، ہم خشک نہ کریں تو جس چیز کو تولا جاتا ہے اس پانی کو نہیں تولا جاتا، آپ کے عمل وضو کو تولا جاتا ہے، اس عمل کو کہ آپ نے وضو بنایا اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ منڈیا تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقے وچ اتھے ہو نا؟ ہاں۔ الفصل الثالث عن ثابت بن ابی صفیہ قال قلت لابی جعفر، میں نے ابو جعفر سے کہا، ابو جعفر کون ہے؟ ہوا محمد الباقر، میں نے ان سے کہا حدثک جابر، اصل یہ ہے کہ احدثک جابر، کیا جابر نے آپ کو احدثک، اصل یہ ہے احدثک جابر، کیا جابر نے آپ کو بیان کیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا مرتن، حضرت نے اعضاء وضو کے ایک مرتبہ دھویا، وہ مرتين اور کبھی کبھی 2 مرتبہ، وہ ثلاثا کبھی 3 مرتبہ، قال نعم، دیکھیے نا کہ
تو احدث کا کہیں کیا بیان کیا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محمد باقر سے، میں نے ابو جعفر محمد باقر سے کہا جابر نے آپ سے بیان کیا؟ قال نعم، تو ابو جعفر نے کہا کہ ہاں مجھ سے حضرت جابر نے بیان کیا۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ، اس لیے حدث کا سے پہلے حمزہ استفہام ہوگا احدث۔ وعن عبداللہ بن زید قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين دو مرتبہ بھی، وقال هو نور علی نور، یہ نور علی نور ہے۔ وعن عثمان قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا، اعضاء وضو کو تین مرتبہ اپنے دو، وقال هذا وضوء وضوء الانبیاء قبل، یہ میرا وضو مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو، ابراہیم علیہ السلام کا وضو بھی یہی ہے۔ رواہما رزین والنووی ضعف الثانیہ، اور دوسری روایت کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے فی شرح مسلم کے اندر، شرح مسلم پر اس کا حضرت کا حاشیہ ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے تھے، وکان احدنا یکفیہ الوضوء، اور ہم میں سے کسی کو وضو کافی ہو جاتا تھا، ما لم یحدث، جب تک کہ بے وضو نہ ہو، ایک ہی وضو کافی ہوتا تھا، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے۔ لیکن ظاہریہ کا مذہب یہ کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ فاغسلوا، وضو بناؤ۔ سمجھتا ہے؟ ظاہریہ کہ ہاں ہر نماز کے لیے الگ وضو بنانا واجب ہے۔ اذا قمتم، جب بھی کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، ہمارے طرف سے جواب ہوئی آپ نے پڑھا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون، نماز کا ارادہ کرتے ہو وانتم محدثون، جبکہ آپ بے وضو ہو تو پھر فاغسلوا وجوہکم، پھر وضو کر لو، وانتم محدثون۔ سمجھتا ہے؟ وضو میں طہارت حاصل ہوتی ہے نا، تو اس لیے قرآن آگے کہتا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ارے یہ وضو اور غسل میں اللہ آپ پر حرج، تنگی میں اللہ آپ کو ڈالنا نہیں چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ اگر کسی نے وضو بنایا ہے دوسری نماز تیسری نماز میں جب تک پیشاب پاخانہ نہیں کیا، وضو ٹوٹا نہیں ہے، تو وہ طہارت پر ہے، وہ طہارت پر ہے، سمجھے؟ وضو ہوتا ہی طہارت کے لیے، تو دوسری مرتبہ وضو کرنے کی ضرورت کیا؟ طہارت تو پہلے سے حاصل ہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اے جنہ دا پتر۔ وان محمد بن یحییٰ بن حبان قال قلت لعبید اللہ بن عبداللہ بن عمر، میں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر سے کہا ارأیت وضوء عبداللہ بن عمر لکل صلاۃ، یار مجھے بتاؤ عبداللہ بن عمر ہر نماز کے لیے وضو بناتے تھے، طاہرا کان او غیر طاہر، چاہے پاک ہو طاہر ہوتا ہے نا، امن اخذہ، عبداللہ ابن عمر نے یہ عمل کس سے لیے؟ فقال، انہوں نے بتا دیا، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ فقال، انہوں نے بتا دیا، اللہ کا بھلا کریے، کہ عبید اللہ نے بتایا کہ حدثت ہو اسماء بنت زید بن الخطاب، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے اسماء بنت زید بن الخطاب نے بیان کیا تھا کہ ان عبداللہ ابن حنظلہ، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ ابن ابی عامر الغسیل، غسیل الملائکہ اس کو کہتے ہیں، حدثہ، انہوں نے حضرت اسماء سے بیان کیا ان رسول اللہ کان امر بالوضوء، حضرت کو بھی وضو کا حکم تھا، لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے، پہلے نبی ہر نماز کے لیے وضو کرتا تھا، طاہرا کان وغیر طاہر، فلما شق ذلک علی رسول اللہ، لیکن حضرت پر جب یہ دشوار ہو گیا تو امر بالسواک عند کل صلاۃ، نبی پر پہلے وضو واجب تھا، پھر نبی کو حکم ہو گیا ہر نماز کے لیے مسواک کا، اور یہ بھی استحباب ہے مولانا۔ ووضع عنہ الوضو، وضو نبی سے معاف ہو گیا، وضع کا من معاف ہو گیا، الا من حدث، ہاں اگر حدث لائق ہو۔ قال فکان عبداللہ یرا، تو اب حضرت عبید اللہ نے بتایا کہ اب حضرت عبداللہ اپنے اندر طاقت محسوس کرتے تھے، اس لیے ہر نماز کے لیے وضو بناتے تھے، لازم نہیں ہے، واجب نہیں۔ فقان عبداللہ یرا ان به قوتا علی ذلک، اس کو ہر نماز کے لیے وضو بنانے پہ قوت حاصل ہے، ففعلہ، اس لیے کرتے رہے حتی موت تک۔ رواہ احمد۔ وعن عبداللہ بن عمر اللہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد وهو يتوضا، حضرت عبداللہ بن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے سعد سے، وہ وضو میں، فقال ما هذا الصرف یا سعد یہ پانی کیوں زیادہ خرچ کرتے ہو؟ قال افی الوضوء صرف، حضرت کیا وضو کے اندر بھی اسراف ہوتا ہے؟ قال نعم وان كنت على نهر جار، اگرچہ جاری نہر کے کنارے پر ہو تب بھی پانی زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کی گرفت ہوگی۔ رواہ احمد و ابن ماجہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وابن مسعود وابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضا وذکر اسم اللہ، جو آدمی وضو بنائے اور بسم اللہ پڑھے، فإنه یطہر جسدہ کلہ، پورے کو پاک کرے گا، ومن توضا ولم یذکر اسم اللہ لم یطہر الا موضع الوضوء، موضع وضو پاک ہوگا۔ وعن ابی رافع قال کان رسول اذا توضا وضوء الصلاۃ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وضو بناتے
نماز والا وضو تو حرک خاتمہ فی اصبعی، اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتے تھے تاکہ اس کے نیچے بھی پانی لگ جائے۔ رواہ الدارقطنی و ابن ماجہ الاخیرہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي